المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے سلسلہ وار دروس میں ہم نے الحمدللہ گزشتہ چند دروس میں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ گزشتہ درس میں ہم نے جو قرآن مقدس کے روات اور حفاظ ہیں تو ان کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ یعنی کتاب کے اور ایک باب کا مکمل مطالعہ کیا تھا۔ تو یہاں تک پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب کے حوالے سے جو ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وَقَدْ حَوَتْهُ سِتَّةُ الْعُقُودِ، یعنی یہ کتاب 6 عقود، 6 مختلف ابواب پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ تو عقد مطلب میں نے ابتدا میں سمجھایا تھا کہ عقد کے معنی موتی کے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اس وقت علوم القرآن کے حوالے سے ایک ہار کو پرو رہے ہیں اور اس میں ایک ایک موتی جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے ابھی تک 2 عقود کا مطالعہ مکمل کیا۔ دوسرے عقد میں ہم نے دیکھا تھا کہ ناظم رحمہ اللہ نے اس کا عنوان قائم کیا تھا ما یرجع الی السند، یعنی ناظم رحمہ اللہ نے جو بھی یعنی مختلف ابواب وہاں پر قائم کیے ان سبھی کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ قرآن مقدس کی سند کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے سند کی مختلف اقسام کو دیکھا، جو قرات کی قبولیت کے شرائط ہیں ان کو تفصیل سے دیکھا، اور اس کے بعد یعنی روات اور حفاظ جو قرآن مقدس کے ہیں تو ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ تو یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کتاب کا اور ایک عقد یعنی ایک نیا موتی پیرونا ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ عنوان قائم فرماتے ہیں ما یرجع الی الاداء وہی 6 انواع، یعنی یہاں پر ناظم رحمہ اللہ یعنی اب قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ یوں سمجھے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت ترتیب چلی آ رہی ہے، ابتدا میں نزول کے حوالے سے بات آئی، یعنی قرآن مقدس آسمان سے نازل ہو کر رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچا، اس کے متعلق ہم نے مختلف مباحث کو پڑھا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کے ہر ایک طبقے تک قرآن مقدس کا پہنچنا، اس کا یعنی دار و مدار قرآن مقدس کی سند پر ہے۔ تو قرآن مقدس کے نزول کا بیان کہ رسول اللہ علیہ السلام تک قرآن مقدس نازل ہوا، اور اس کے بعد سند کے ذریعے سے قرآن مقدس ہم تک پہنچا۔ اب یہاں سے آگے قرآن آپ تک پہنچا ہے، اب قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی یوں سمجھے کہ ایک امانت آپ تک پہنچائی گئی ہے، اب اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے اس کے آگے ناظم رحمہ اللہ یعنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل فن ہے جسے ہم علم التجوید کہتے ہیں، یعنی قرآن مقدس کو اسی طرح پڑھنا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر المنار میں تجوید کے حوالے سے ایک مکمل کورس آپ کو کروایا ہے۔
تو ان سبھی باتوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیلڈ کرتے چلے جائیں گے کہ یہاں سے آگے اس پوری عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے یوں سمجھے کہ تجوید کے یعنی کچھ اعلیٰ قواعد جو آپ نے بنیادی تجوید پڑھی ہے، جہاں آپ مخارج وغیرہ پڑھتے ہیں، اس سے متعلق یہاں بحث نہیں ہے، یہاں اس سے آگے اور کچھ ہائر سٹینڈرڈ کی مباحث کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناظم رحمہ اللہ نے عنوان ہی قائم فرمایا ما یرجع الی الادا، یعنی اس باب میں، اس عقد میں ہم بات کریں گے قرآن یا علوم القرآن کے ان مباحث کے متعلق جو تعلق رکھتے ہیں قرآن کی ادائیگی کے ساتھ۔ فرماتے وہی ستۃ انواع، اور اس عقد میں ہمارے پاس 6 قسمیں ہیں، یعنی ادائیگی کے متعلق بنیادی طور پر 6 مختلف مباحث کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے۔ فرماتے النوع الاول والثانی، پہلی اور دوسری قسم جو ہے الوقف والابتداء، یعنی ناظم رحمہ اللہ الوقف اور ابتداء، اس سے کیا مراد ہے وہاں کی طرف انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ یعنی اس بحث میں کتنی اقسام ہمارے سامنے آئیں گی؟ 6 قسمیں۔ تو پہلی 2 کیا ہے؟ الوقف پہلی قسم، دوسری الابتداء، تیسری الامالہ، چوتھی المد، پانچویں تخفیف الحمز، چھٹی ادغام۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر یعنی تجوید کے مباحث ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے چونکہ گزشتہ دروس میں علم القراءت کے حوالے سے ایک اچھا خاصا بنیادی تعارف حاصل کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس بحث کا براہ راست تعلق پچھلے مباحث کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب تجوید یہاں پہ پڑھتے ہیں تو تجوید میں ہم عمومی طور پر کسی ایک قراءت کے یعنی اصول و قواعد کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ بر صغیر میں جو تجوید کے حوالے سے قواعد عام ہے وہ وہی قراءت ہے جس کو ہم کہتے ہیں حفظ عن عاصم، حفظ عن عاصم۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کی ادائیگی کے جو مختلف اسلوب ہیں، طریقے ہیں، ان کا یعنی ایک بنیادی خاکہ یہاں پر ناظم رحمہ اللہ ہمارے سامنے قائم فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بحث جو انہوں نے شروع کی ہے، فرماتے ہیں الوقف والابتداء، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ٹھہرنا کہاں پر ہے اور شروع کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق ناظم رحمہ اللہ یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر خیال رکھنا ہے ہمیں کہ خصوصاً ہمارے کشمیر کے حوالے سے یہاں پر تجوید کے حوالے سے تجوید کے علم کو بہت زیادہ ہلکا لیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب الحمدللہ یعنی قرآن کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدگی پیدا ہو رہی ہے، ورنہ اس میں بہت زیادہ کمی تھی۔ اور اب دیکھیں یہاں پر بھی اس زمانے میں ہو کر کہ لوگ ترنم پر تو یعنی محنت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آواز کو خوبصورت بنایا جائے، اس پر محنت ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھار آواز کو بہتر بناتے بناتے ہم قرآن کے ساتھ معاذ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ترنم کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے معنی میں کبھی کبھار تحریف کے درجے تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تو ویسے کوئی نہیں کرتا، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہاں خیال کرنا ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے ایک اہم بحث کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہ بحث جو تجوید کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور اس کا براہ راست اثر قرآن کی تفسیر پر بھی پڑے گا، قرآن کے معانی پر بھی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا کہاں پر ہے اور ٹھہرنا کہاں پر ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر انشاءاللہ آج کے درس میں اور آنے والے یا 1 یا 2 دروس میں ہمارا یہی موضوع رہے گا، الوقف والابتداء، یعنی قرآن مقدس کے وہ مقامات یا وہ طریقے جہاں پر ٹھہرنا ہے اور وہ مقامات جہاں پر ہمیں جوڑ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، الوقف والابتداء یعنی شروع کیسے کرے اور اختتام کیسے کرے۔ تو اس کے حوالے سے نظم کی طرف آنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اہم بات ہے کہ اس علم کو پڑھا کیوں جائے، یعنی جو یہاں پر الابتداء اور الوقف کا تذکرہ ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم اس کو کیوں پڑھیں؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے محمد ابن علی الصبان رحمہ اللہ کا وہ شعر آپ کو یاد بھی کروایا ہے، کسی کو یاد ہے؟ اس کو آپ فی الحال یاد کرتے چلے جائیں، آخر میں دوبارہ پوچھوں گا۔ تو بہرحال کسی بھی علم کو جاننے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، 10 شرائط یعنی ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کا تعلق، یعنی اس علم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بے مقصد کام کرنا یہ ایک مسلمان کی شان تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر
کہ اگر ہم اس علم کو پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھیں, اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اس کا حکم شریعت میں کیا ہے. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں قرآن مقدس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 اس کو مد نظر رکھنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے بغیر اور کسی کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو ضرور یہ اس میں بہت سارے اختلافات کو پاتے. تو اس آیت میں یعنی بطور توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں یہ کہا گیا کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے. تو یہاں پر میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں, بطور طالب علم ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کبھی کبھار شیطان علم کے راستے سے داخل ہو کر انسان کو اصل مقصد سے بھٹکا دیتا ہے. یہاں پر اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ہم یہاں پر جو علوم پڑھ رہے ہیں, علوم القرآن, اصول الحدیث, اصول الفقہ یا بقیہ جو آپ علوم پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے آخرکار؟ تو ان کو پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت کی کتاب, بنیادی دین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے, اس کی تشریح احادیث میں ہے. یعنی بنیادی طور ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے سارے وسائل آلات چاہیے. لیکن ہمیں کبھی کبھار کیا معاملہ ہوتا ہے, ہم آلات پر تو غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں, محنت تو کرتے ہیں, اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے معمولات میں سرے سے ہے ہی نہیں, قرآن کی تفسیر کو دیکھنا آپ کے یعنی آپ کی مشغولیت میں ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ ایک بھی حدیث یعنی حفظ آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر قرآن بھی پڑھتے نہیں ہیں, حدیث بھی یاد نہیں ہے, تو باقی علوم کو پڑھنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو یہ معاذ اللہ ایک ذہنی عیاشی بن سکتی ہے. انسان کو یہ علوم پڑھنے میں مزہ آتا ہے. انسان بازار میں جا کر بحث کرتا ہے, تو بحث کرنے میں بڑا میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے بندے جس کتاب کو سمجھنے کے لیے علوم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر قرآن کو نہیں پڑھتے تو باقی سبھی علوم کا پڑھنا ایک ہی آپ کے حق میں کوئی مفید بات نہیں ہے. کیونکہ بنیادی طور قرآن کو یاد کرنا, قرآن کو حفظ کرنا, یہاں تک کہ مکمل قرآن انشاءاللہ ہمارے دلوں میں آ جائے, یہ ہماری سب سے بڑی تمنا بھی ہونی چاہیے اور اس پر محنت بھی ہونی چاہیے. ایک مشہور یعنی معاصر عالم ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, شیخ سعید القملی کے نام سے. تو ان سے کسی طالب علم نے سوال پوچھا, فرمایا کہ حضرت میں جب بھی علم کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرا ذہن بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب میں فوکس علم پہ نہیں کر پاتا, میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا جواب میں, شاید بہت سارے لوگوں کو عجیب جواب لگے, تو فرمایا تم پڑھنا چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کوئی نسخہ اس کا نہیں بتایا کہ فلاں چیز کرو فلاں, فرمایا کہ تم علم کو پڑھنا چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ علم تمہارا جب اپنا پورا آپ علم کو یعنی علم کے سپرد کرو گے تب علم کا کچھ حصہ حاصل کر پاؤ گے. تم علم کے لیے اپنی یعنی ہمت کو جمع نہیں کر پاتے, تم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تم کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس کے بعد یہ بھی چاہتے ہو کہ علم پورا کا پورا سما جائے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پہ میں نے صرف اس بات کو خبردار کرنے کے لیے آپ لوگ سے بات کی کہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علوم پڑھتے پڑھتے تو بہت آگے نکل جائیں لیکن قرآن کو ہم اچھے سے نہ پڑھ پاتے ہوں. قرآن پڑھنا ہمارے معمولات میں سے ہو ہی نہیں, قرآن ہمارے دل میں ایک بھی حصہ نہ ہو. طالب علم کے لیے ضروری ہے. کبھی کبھار اصول کو پڑھتے پڑھتے ہم گلو کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا یہ تو مجتہد کے لیے شرط ہے. ہم مجتہد نہیں بننا چاہتے, ہمیں طالب علم بنے رہنا ہے. یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے. یعنی یہ دیکھیں امت کی تاریخ کو دیکھیں, قرآن مقدس کے حوالے سے چھوٹی بات پر کتنی زیادہ محنت کی گئی ہے. اور امت کی بڑھیا جو ہوا کرتی تھی وہ اس کا بھی قرآن مقدس کے ساتھ کافی مضبوط تعلق ہوا کرتا تھا. اسی لیے یہاں پہ یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی آلات میں پھنس جائیں اور مقصد کو بھول جائیں. یہاں پر یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ یعنی جو آپ یہاں پر یہ الوقف والابتداء, الناسخ والمنسوخ, القراءات وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں, اس سب کا ماحصل کیا ہے؟ قرآن پر تدبر حاصل کرنے کا ایک علمی منہج آپ کو حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک تو تدبر ہے کہ آپ اخبار کو پڑھتے ہیں, اخبار سے کچھ سرخیاں آپ نے لے لی, اب ان سرخیوں کو قرآن پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درس قرآن دینے کا وہ بھی ہمارے یہاں ایک یعنی طریقہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کچھ خیالات
جمع کرتے ہیں پہلے اس کو قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ تدبر اس منہج کے مطابق جو کہ یعنی ایک علمی واضح علمی بنیادوں پر قائم منہج ہو۔ تو بہرحال فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرتے تو یہ لوگ ضرور پاتے، یہ بات ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کتاب اگر اللہ کے بغیر اور کسی سے نازل ہوئی ہوتی تو اس میں ضرور اختلافات پائے جاتے۔ اسی طریقے سے سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل فرمائی لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں یہاں سے علماء ایک قاعدہ اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قرأ القاری وابتدع بما لا يحسن الابتداء به او وقف عند كلام لا يفهم الا بان يوصل بما بعده فقد خالف امر اللہ تعالی بتدبر القرآن۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایک قاری پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے یہ وہاں پر رک جائے جہاں پر رکنا نہیں ہے، یا ان چیزوں کو نہ جوڑے جن کو جوڑے بغیر معنی کا یعنی صحیح مفہوم سمجھ آنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں تو یہ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ غور و فکر کرتا قرآن پر تو اس کو یہ بات سمجھ آتی کہ یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر اگر میں رکوں گا نہیں تو معنی بگڑ جا رہے ہیں، یہاں پر اگر میں ملا کے نہیں پڑھوں گا تو معنی بگڑ جائیں گے، جس کی میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے مثالیں دکھاؤں گا کہ جب ہم قرآن مقدس کو اپنے اصل مقام پر یعنی وقف اور ابتدا کا خیال نہیں رکھتے تو معنی میں تغیر واقع پذیر ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار بہت خطرناک قسم کے یعنی تغیرات وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس علم کی مزید اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی امام حاکم رحمہ اللہ، امام حاکم کی کون سی معروف کتاب ہے؟ المستدرک علی الصحیحین۔ تو فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لقد عشنا برحة من دہرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایک طویل زمانے ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم لوگوں میں سے یعنی ہمیں قرآن حاصل ہونے سے پہلے ایمان حاصل ہوا کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی رسمی تعلق نہیں تھا، کوئی عادت کی بنیاد پر نہیں تھا، ہم قرآن کو محض کوئی اکیڈمک سبجیکٹ نہیں سمجھتے تھے، ہم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب اس پر ایمان رکھ کر اس کتاب کو پڑھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں وَتَنزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، ہم اس کے حلال و حرام کو یعنی جان لیا کرتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے۔ اب میں جیسے عرض کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے قاری صاحب کبھی میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ حفاظ اور یعنی قراء کے حوالے سے مدارس اسلامیہ نے جو خدمت اس زمانے میں انجام دی ہے وہ اس پوری امت پر احسان ہے، یعنی ان لوگوں نے قرآن مقدس کو حفظ کرنا اور حفظ کروانے کا جو بیڑا اپنے ذمہ لیا ہے وہ پوری امت پر ان کا احسان ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ہم حلال و حرام کی پہچان حاصل کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آواز پر بہت زیادہ محنت ہو گئی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس پر محنت کرنا قرآن کا حق ہے، لیکن اب اس کے بعد انسان جب تدبر کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی اتنی بڑی فاش غلطیاں کرتا ہے۔ مثال کے طور میں دیکھوں کہ ایک بار ایک صاحب یہاں ہی وہ یعنی ان کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو اب قرآن کی تلاوت کے بعد کچھ وہ دعا وغیرہ کرنے لگے، تو انہوں نے دعا میں کیا پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی یہ وہ اپنے لیے بد دعا کرنے لگے، اپنے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ اسی طریقے سے یعنی بہت ساری ایسی مثالیں دیکھنے میں ملتی ہیں، کیونکہ لوگ یعنی حلال و حرام کو جاننا، علم کو حاصل کرنا قرآن سے، یہ ہماری ترجیحات میں ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا وما ينبغي ان يوقف عنده فيها كما تعلمون انتم القرآن، فرماتے ہیں ایک تو ہم یعنی حلال و حرام کی پہچان حاصل کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم اس علم کو حاصل کیا کرتے تھے کہ قرآن میں جہاں پر رکنا ضروری ہے، علم الوقف جس کو میں کہہ رہا ہوں، علم الوقف والابتداء، کہ ان یوقف، ہم اس بات پر باضابطہ محنت کیا کرتے تھے کہ کہاں پر
رکنا ضروری ہے ہم ویسے سیکھتے تھے جیسے کہ تم قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہو۔ فرماتے ثم قال، فرماتے میں نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں لقد رأیت رجالا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو یؤتی احدہم القرآن، جن میں سے کسی کو قرآن کا علم حاصل ہو جاتا ہے، فیقرأ ما بین فاتحتہ الی خاتمتہ ما یدری ما امرہ ولا زاجرہ۔ ہم دیکھتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو فاتحہ سے لے کر یعنی آخر تک پڑھتے ہیں، لیکن اسے نہ پتہ ہوتی ہے قرآن نے کیا حکم کیا اور کس چیز سے منع کیا، یعنی پڑھتے چلے جا رہے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ولا ما ينبغي ان يوقف عندہ، نہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن میں رکنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں دیکھیے فرماتے ہیں ینصرہ نصر الدقل، وہ اس کو ویسے کھینچتا چلا جاتا ہے جیسے ایک ناخدا، ایک ملاح جو ہوتا ہے وہ اپنی کشتی کو کھینچتے چلے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی الفاظ میں اس کو رکنا ہے لیکن یہ کھینچتے چلے جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے زجر کے معاملے میں یعنی توبیخ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، قرآن تو فاتحہ سے آخر تک پڑھتے ہیں لیکن نہ اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، نہ جہاں پہ رکنا ہے اس کو جانتے ہیں، بس کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے، خدا نہ خواستہ طالب علم، خصوصاً ایک طالب علم کو جس کو اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا شرف عطا کیا ہو، اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ فرماتے ہیں ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ فرماتے ہیں ایک تو حروف کو اچھے احسن طریقے سے پڑھنا اپنے مخارج کے ساتھ، اور جہاں پر وقف کرنا ضروری ہے اس کو، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس علم کو ایک خاص اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تمام معرفت القرآن معرفت الوقف والابتداء۔ فرماتے ہیں قرآن کی معرفت، قرآن کی پہچان، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کا ایک اہم تقاضا کیا ہے کہ انسان قرآن کے وقف اور ابتدا کو پہچانتا ہو۔ اذ لا یاتی لأحد معرفت معانی القرآن الا بمعرفت الفواصل فہذا ادل دلیل علی وجوب تعلمہ و تعلیمہ۔ فرماتے ابن الانباری رحمہ اللہ کہ یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ فصل اور وصل یعنی جوڑنا اور رک جانا اس معاملے کو اچھے سے نہیں جانتے تو آپ معنی کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ فرماتے اس بنیاد پر یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس یعنی علم الوقف والابتداء اس کو پڑھنا اور پڑھانا واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ ورنہ اس کے بغیر قرآن کی معنی میں تحریف ہونے کا امکان ہے انسان کے ذہن میں۔ اب دیکھیں یہ علم ہمارے یہاں اتنا زیادہ اہم رہا ہے کہ اس علم کو یعنی علماء نے مستقل بحث بنا کر اس کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ مشہور جو مصنفین جنہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے امام ابو جعفر النحاس، امام ابو بکر محمد بن القاسم الانباری، امام زجاجی، امام الدانی۔ امام دانی کون ہے؟ ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، علم القراءت کے حوالے سے ابو عمرو الدانی، تو یہ علم القراءت میں یعنی امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے امام ثعلب، ان سبھی ائمہ نے یعنی علم الوقف والابتداء جو ہے اس کے حوالے سے مستقل تصنیفات لکھی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے پہلی بحث کا النوع الاول والثانی الوقف والابتداء، اب وقف سے کیا مراد ہے اور ابتدا سے کیا مراد ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات الوقف لغتاً، لغت میں وقف کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں وقف بورڈ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وقف جو ہے وہ بھی شرعی اصطلاح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی شرعی اصطلاح ہے، لیکن یہاں پر ہم اصول الفقہ اور فقہ کے معنی میں یعنی وقف کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم علوم القرآن کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، اسی لیے بات سمجھنی ہے ہم کیوں پڑھاتے ہیں، لغت میں کیا معنی ہے اور اصطلاح میں کیا معنی ہے۔ لغت میں چاہے آپ فقہ میں اس کو لے کر جائیں یا علوم القرآن میں دیکھیں معنی ایک جیسے آئیں گے۔ اب اصطلاحی معنی کو تلاش کریں گے، علوم القرآن میں اس کا اپنا مطلب ہے اور فقہ اور اصول الفقہ میں وہاں اپنا مطلب ہے۔ تو بہرحال لغت کے حوالے سے الکف والحبس عن مطلق الشیء، کہ کسی چیز کو روکنا، کوئی جو چیز چل رہی ہو یعنی اس کو روکنا کہتے ہیں کف، روکنا۔ تو اصطلاح میں کیا اس کے معنی ہے؟
یعنی اصطلاح یہاں پر جب بات ہم کر رہے ہیں یعنی علوم القرآن کی اصطلاح میں الوقف کے کیا معنی ہے؟ قطع الصوت علی الکلمۃ زمنا یسیرا یتمکن فیہ القاری من التنفس عادتا بنیت استئناف القراءۃ. ٹھیک ہے، تو اس یعنی تعریف کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں وقف سے مراد ہے قطع الصوت علی الکلمہ، یعنی ایک قاری اپنی آواز کو روکتا ہے کسی کلمے پر زمناً یسیرا، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی بہت قلیل مدت کے لیے. یتمکن فیہ القاری، جس میں کہ ایک قاری یعنی اس بات پر تمکن حاصل کرتا ہے، اس بات کے لیے فرصت پاتا ہے من التنفس، کہ وہ سانس لے سکے. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کو پڑھنا ہے، کوئی لمبی صورت ہے، ایک ہی سانس میں مکمل صورت تو نہیں پڑھی جا سکتی. اب سانس لینے کے لیے دوبارہ یعنی اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے قاری تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اپنی آواز کو روکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانی طبیعت جبلت عادت میں ہے بنیت استئناف القراءۃ، اور اس کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ میں نے بس کیا، یعنی اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے قراءت کو شروع کروں. تو فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي رُعُوسِ الْآيِ وَأَوْسَاطِهَا، اور یہ جو وقف ہوتا ہے یہ تو ایک آیات کی ابتدا میں ہوتا ہے اور آیت کی بیچ میں آ سکتا ہے. اس کو ہم پورا تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. وَلَا يَكُونُ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ، اور فرماتے ہیں کلمے کے بیچ میں رکنا ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کو نہیں ہم وقف کہتے. مثال کے طور پر ہمیں آیا ہے قرآن مقدس میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما جو ہے یہ ادغام ہو کے کیا بنا ہے، یہ اصلی ہے من اور ما. قاری ایسا نہیں کر سکتا ومین اور رک جائے، ماں کو علیحدہ کاٹ دے، نہیں، یعنی کلمے کے بیچ میں وقف نہیں ہو سکتا. یا تو آیت کی یعنی ابتدا میں جب شروع کر رہا ہے، یا آیت کے بیچ میں جہاں پر وقف کرنا جائز ہو. وہ کب جائز ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو فرماتے ہیں کہ کلمے کے بیچ میں وقف کو کرنا، مثلا آئینما جو لفظ ہے اس کو آپ آئینہ الگ اور ماں کو الگ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح وہ اللہ جو کہ ان اور لا مل کر ہوتا ہے، اس میں سے آپ ان کو الگ اور لا کو الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر وقف بیچ میں نہیں کر سکتے. یعنی جو آیت یہاں جب ہم وقف کی بات کرتے ہیں یہ آیت کی ابتدا میں یا آیت میں کہیں بیچ میں ہو سکتا ہے، کلمے کے بیچ میں نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے بعد یہ تو ہوا یعنی لغت اور اصطلاح میں کس کے معنی؟ الوقف کے. اب ہے الابتدا. ابتدا سے کیا مراد ہے لغت میں؟ البدء والشروع، یعنی کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کا آغاز کرنا. اور یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ضد ہے کس چیز کی؟ وقف کی ضد ہے البدء یا الابتدا. اور اصطلاح میں کیا ہے اس کے معنی؟ هو الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع وانصراف عنها او بعد وقف بنیت استئناف القراءة. فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ قراءت کو شروع کرنا، پھر یہ شروع کرنا چاہے یعنی قطع سے کیا مراد ہے لغت میں، اس میں اصطلاح میں وہ بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. یعنی آپ نے آواز کو مکمل روک دیا، اس کے بعد آپ نئے سے شروع کر رہے ہیں، یا کچھ دیر مدت ٹھہرنے کے بعد نئے سے، یعنی جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ اس سے پہلے جو وقف میں تھا کہ آپ رکے اس نیت کے ساتھ کہ اب آپ کو دوبارہ شروع کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابتدا یا تو آیت کے بالکل آغاز میں ہو سکتی ہے کہ آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، یا ابتدا رک کر آپ نئے سے شروع کر رہے ہیں. وقف کے بعد دوبارہ سے آغاز کرنا وہ بھی اس ابتدا کی بحث کے تحت آتا ہے. ایک ہے بات سمجھنا ہے، ایک ہے مطلق ابتدا یعنی شروع سے ابتدا کرنا، دوسرا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد رک گئے، رک کے ابتدا کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں کس میں شامل ہوتے ہیں؟ الابتدا میں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو ایک اہم بحث ہے جو یہاں پہ ناظم رحمہ اللہ نے یعنی خلاصہ بیان کیا ہے، یعنی بہت نٹ شل میں یہ طویل بحث کو یہاں پہ جمع کیا ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا ہے جو وقف ہے، وقف ہمارے یہاں 4 حصوں میں یا 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. کیا کیا؟ 4 قسم کے وقف پائے جاتے ہیں. الوقف الاضطراری، دوسرا الوقف الانتظاری، تیسرا الوقف الاختباری، اور تیسرا الوقف الاختیاری. سمجھ آ رہی بات؟ کتنے ہیں؟ دہرائے میرے ساتھ، کون کون؟ الوقف زور سے دہرائے. الوقف الاضطراری، الوقف الانتظاری، الوقف الاختباری اور الوقف الاختیاری. بات سمجھ آ رہی؟ 4: اضطراری،
انتظاری، اختباری اور اختیاری. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقف کی بنیادی طور پر یہ 4 قسمیں ہیں. براڈلی اسپیکنگ، براڈ آؤٹ لائن جو ہے وقف کی ان 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک تعلق ہے پہلے قسم کی الوقف الاضطراری وہو ان یقف القاری علی ای کلمۃ فی اثناء التلاوہ. اضطرار سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اضطرار یعنی مجبوری کی حالت، ایسی کوئی حالت جہاں پر آپ کے اختیار میں معاملہ نہ ہو. یعنی کبھی قاری کے ساتھ کوئی ایسی حالت پیش آ سکتی ہے جہاں پر کہ یعنی اس کے لیے اب یعنی اپنے اختیار میں نہیں بات رہتی ہے. ٹھیک ہے، مراد کیا ہے؟ وہ ان یقف القاری، یہ اس سے مراد ہے کہ قاری رک جائے علی ای کلمۃ، کسی بھی کلمے پر، فی اثناء التلاوہ، تلاوت کے دوران. کیوں؟ بسبب ضیق النفس، یا تو کبھی اس کی سانس پھول جائے. یعنی قاری تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے سانس پھول گئی، سانس ٹوٹ گئی، اب اس کے بعد پڑھنا اس کے امکان میں نہیں ہے. یعنی یہاں پر اب یہ اختیار نہیں کر رہا ہے اس چیز کو، بلکہ اضطرار، مجبوری کی وجہ سے آواز ٹوٹ رہی ہے. یا فرماتے او سؤال او ما شابہ ذلک، یا لعاب زیادہ جمع ہو جائے یا ایسی کوئی مجبوری آ جائے کہ جہاں پر رکنا یا پڑھنا اب اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اضطراری حالت کیفی طاری ہو جائے. اور اصول الفقہ میں آپ پڑھتے ہیں وَالضُّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، یعنی جب ضرورہ یعنی جو شرعی طور پر واجب ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو وہاں پر حرام یعنی بھی معاملات بھی جائز ہوتے ہیں تب تک کہ جب تک وہ ضرورت رفع ہو جائے. مثال کے طور پر سور کا کھانا، خنزیر کا گوشت یعنی کھانا وہ حرام ہے. اب انسان موت کے قریب مرنے والا نہ کھائے تو مر جائے گا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، مزے کرنے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے. اسی طرح یہاں پر ایک قاری قرآن کو پڑھ رہا ہے، اب بات اس کے اختیار سے باہر چلی گئی. اب کبھی کبھار ویسی جگہ بھی رک سکتا ہے جہاں پر رکنا جائز نہیں تھا عام حالت میں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ الوقف الاضطراری کے تحت کہ اس کے اپنے بس میں بات نہیں رہی تو یہ معاملہ فرماتے ہیں اس ایسی حالت میں فلا باس بذالک، ایسی حالت میں اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے، مع وجوب الابتداء بالکلمۃ الموقوف علیہا. لیکن یہاں خیال رکھنا ہے جس کلمے پر سانس ٹوٹ گئی وہیں سے دوبارہ شروع کرے گا. یعنی اگر یہ آیت کے کہیں بیچ میں رک گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر رکنا جائز نہیں تھا، اب جب یہ اس کی یعنی اپنی سانس کو دوبارہ سے جمع کرے گا اس کے بعد یہ واپس وہیں سے شروع کرے گا جہاں پر آواز یا سانس ٹوٹ گئی تھی. تو فرماتے ہیں او بما قبلہ، وہاں سے یا اس سے پہلے، ان صح المعنی بذالک الابتداء، اگر کہ معنی صحیح ہو، انسان تھوڑا پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے، اب کبھی کبھار یہاں پر بھی دیکھیں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ قاری پیچھے چلا جاتا ہے اور وہاں سے شروع کرتا ہے کہ جہاں سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی لیے ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا جو یعنی معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے. یعنی اگر انسان قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر معاملہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، کبھی کبھار ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ائمہ پر، جو ہمارے یہاں مساجد میں ائمہ حضرات ہیں ان پر تنقیدیں کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارا ایک غلط مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم تنقید تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی اصلاح کے لیے جو ضروری اقدام کرنے ہیں وہ ہمارے یعنی خاص خیال میں بھی نہیں ہوتی بات. کبھی کبھار لوگ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، فرماتے ان کی حالت تو معاذ اللہ ان گدھوں کے جیسے ہو گئی ہے جنہوں نے کتابوں کا یعنی بار اپنے اوپر لیا ہے لیکن بات کو سمجھتے نہیں. معاذ اللہ، کچھ لوگوں کو، جاہل لوگوں کو ایسی بھی باتیں کرتے سنا ہے، لیکن وہ جاہل خود اس گدھے کے لائق بھی نہیں ہوتا کہ جس گدھے پر کم سے کم وہ کتابیں ڈالی جاتی. یعنی یہاں پہ دیکھنا ہے یہ جو ہمارے قرہ حضرات ہیں ان پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے دلوں میں الحمدللہ یعنی اللہ کی کتاب جمع ہے. اب ان کو اس کے آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب جو انسان سرے سے نہ کتاب کو جانتا ہے نہ معنی کو جانتا ہے اس کو کون سا حق بنتا ہے کہ وہ معاذ اللہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے. تو یہاں پہ بات جو آئی، یہاں پہ شرط ایک بیان کی گئی، ان صح المعنی بذالک الابتداء، جب یہ پیچھے جا رہا ہے تو وہاں سے شروع کرے جہاں سے معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری بات کیا ہے، الوقف الانتظاری. الوقف الانتظاری، وقف الانتظار سے کیا مراد ہے، وہو ان یقف القاری علی الکلمہ لیعطف علیہا غیرہا عند جمعہ لاختلاف الروایات فی اثناء قراءتہ للقراءات.
یعنی یہ معاملہ ان یعنی ماہر قراء کو پیش آتا ہے جو متعدد قراءت کو جانتے ہوں، ٹھیک ہے، جو قراءت کے اختلافات کو جانتے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی ایک لفظ کو پڑھنے کے متعدد طریقے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کو قاری عبد الباسط صاحب کی وہ قراءت سنائی تھی، افن، کیا ہے وہ، وقالت حیت لک، حیت لک جو ہے اس کی متعدد یعنی جو قراءت ہے۔ اب وہ پڑھتے ہیں وقالت حیت لک، رک جاتے ہیں، وقالت ہیت لک، رک جاتے ہیں، وقالت ہیت لک، تو رک جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر رکنا تو نہیں ہے کیونکہ آگے بھی جملہ چل رہا ہے۔ اب یہ یہاں رک اس لیے رہے ہیں کیونکہ قاری یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ اس لفظ کو پڑھنے کی اور بھی طرق ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الوقف الانتظار، یعنی یہاں جو قاری انتظار کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس لفظ کو پڑھنے کے اور بھی متعدد طریقے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر وہ وقف کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پر قراءت کو جمع کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یا تو طریقہ ہے کہ وہ کیا کرے، اس آیت کو ابتدا سے آخر تک بار بار دہرائے، تو یہ مشقت کا معاملہ ہے، اسی لیے اس میں اس بات کو جائز رکھا گیا کہ آپ اس لفظ پر جہاں پر متعدد قراءت ہے اسی لفظ کو متعدد بار دہرائیں، ورنہ آپ دیکھیں اس ایک آیت کو پڑھنے میں کتنا وقت چلا جائے گا، یہ مطلب اس کا مکمل کرنا مشکل ہے۔ اب اسی ایک لفظ پر قاری یعنی ہی تلک یعنی جو بھی قراءت ہے ایک لفظ پر رک کر وقفے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقف کی اس قسم کو الوقف الانتظاری۔ اب تیسری قسم ہے الوقف الاختباری، یوں سمجھے یعنی امتحان۔ اختبار کسے کہا جاتا ہے؟ امتحان کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يُوقِفَ الْقَارِئُ عَلَى الْكَلِمَةِ اخْتِبَارًا لِبَيَانِ قِيفِيَّةِ الْوَقْفِ الصَّحِيحِ عَلَى الْكَلِمَةِ فَالْمَقْطُوعُ وَالْمَوْصُولُ وَالثَّابِتُ وَالْمَحْذُوفُ وَنَحْوُ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قاری کیوں رکتا ہے؟ کہ بات کو واضح کرے، یعنی کبھی کبھار مثال کے طور پر کوئی قاری شاگرد کو پڑھا رہا ہے، شاگرد سے لفظ پورا نہیں پڑھا جا رہا ہے یا وقف کیسے کرنا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ کبھی کبھار لفظ کو توڑتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یا کبھی کبھار آیت پہ اس جگہ رکتا ہے جہاں پر وقف بنیادی طور نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو بات سمجھائی جائے۔ اب اس میں بھی یہی شرط رہے گی کہ جب اب یہ مکمل آیت کو پڑھے گا تو پیچھے جا کر جہاں سے معنی صحیح بنتا ہو وہاں سے دوبارہ مکمل پڑھے گا، تو اس وقف کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف الاختباری۔ چوتھی اور آخری قسم کیا ہے جو سب سے اہم ہے اور یہی ہمارے یعنی بحث کا بنیادی موضوع ہے، ناظم رحمہ اللہ نے جو یہاں بحث شروع کی ہے بنیادی اس میں اسی بات کے ساتھ تعلق ہے، الوقف الاختیاری، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُوقِفَ الْقَارِئُ عَلَى الْكَلِمَةِ مُتَعَمِّدًا لِغَيْرِ سَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ السَّابِقِ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ایک قاری جان بوجھ کر رکتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی میں اس کے اختیار میں بات، اضطرار میں اس کے اختیار میں بات نہیں تھی، دوسرا انتظاری میں وہاں پر قراءت کو واضح کرنا، تیسرا اختبار وہ بھی ایک گویا کہ ایک صورت کی مجبوری تھی۔ اب یہاں پر قاری جان بوجھ کر رکتا ہے اور رکنے کی وجہ پچھلی تین وجوہات میں سے کوئی نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہاں پر وہ اس لیے رکتا ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ میں یہاں پر رکنا ضروری ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلی وقف جو ہے وہ یہی ہے، الوقف الاختیاری، یعنی جہاں پر قاری کے اختیار میں ہوتا ہے، قاری خود رکنے کو اختیار کرتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب اس وقف الاختیاری میں ہمارے پاس بنیادی طور پر دو مباحث ہیں۔ دو مباحث کیا ہے؟ ایک کہاں رکنا ہے، دوسرا کیسے رکنا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، دوسرا ہے اور جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ کیا ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ بریک دیں گے تو گاڑی رک جائے گی، لیکن کیا بیچ سڑک پہ بریک ماریں گے؟ بیچ سڑک پہ ماریں گے تو پیچھے سے دوسری گاڑی آ کر حملہ کر دے گی، تو اس اعتبار سے دو چیزوں کو سمجھنا ہے، ایک کہاں پہ رکنا ہے اور دوسرا کیسے رکنا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک جو ہم کہہ رہے ہیں کہاں پہ رکنا ہے اس کا براہ راست تعلق معنی کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح جگہ پر نہیں رکے تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی، اور دوسرا کہ کیسے رکنا ہے اس کی بھی اپنی اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے جو الوقف الاختیاری ہے اس کے حوالے سے، یعنی وقف اختیاری کب رکنا ہے، ٹھیک ہے، متى یوقف، کب رکنا ہے، اس کے حوالے سے چار قسم کے وقف آئیں گے، کون کون؟ الوقف التام،
दूसरा अल वक्फुल काफ़ी, तीसरा अल वक्फुल हसन और चौथा अल वक्फुल कबीह, अल वक्फुल कबीह। ठीक है, तो कितनी ये किसकी किस्में है? इख्तियारी में किस चीज़ की? रुकना तो है, वक्फ तो मुराद रुकना ही है, लेकिन रुकने की किस किस्म के साथ? कहाँ? मकानुल वक्फ, यानी कहाँ पे रुकना है। अब उसके बाद तरीकुल वक्फ, कैसे रुकना है, बात समझ आ रही है? तो उसमें रुकना कैसे है उसके हवाले से हमारे पास क्या क्या आता है? सुकून, और आता है हमारे पास इश्माम, ठीक है, और आता है रौम, इश्माम और सुकून। वो क्या है? कीफियतुल वक्फ, कि कैसे रुकना है। बात समझ आ रही है? दो चीज़ें हैं, एक कहाँ रुकना है और दूसरा कैसे रुकना है। कहाँ रुकना है उसके हवाले से वक्फ की ये 4 किस्में हैं, अल वक्फुल ताम, अल वक्फुल काफ़ी, अल वक्फुल हसन और अल वक्फुल कबीह। और कैसे रुकना है उसके हवाले से 3, अस्सुकून, अल इश्माम और अर्रौम। बात समझ आ रही है? तो ये जो बराबर 7 किस्में बन रही हैं, इन्हीं को बुनियादी तौर पर इस वाले बाब में नाज़िम रहमहुल्लाह ने अपनी यानी बहस का मौजू बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस बहस के हवाले से जो एक बुनियादी खाका है कि क्या है ये मामला, तो आपके सामने आ गया है। तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए ये देखेंगे कि नाज़िम रहमहुल्लाह ने इसके हवाले से क्या कलाम फरमाया है, और वक्फ की इन किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल المنار 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 المنار